بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت عبد المطلب نے زمزم کا کنواں دوبارہ ڈھونڈا اور کیوں انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نکاح ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے قریش کا سب سے اعلیٰ قبیلہ بنو ہاشم کو چنا، جس کے سردار حضرت عبد المطلب تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کیے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبد المطلب کے ہی بیٹے تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو بڑے حسین و جمیل نورانی شخصیت والے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے قریش کا ہر گھرانہ ان کو اپنا داماد بنانا چاہتا تھا، مگر اللہ تعالی حضرت عبداللہ کی دلہن منتخب فرما چکے تھے، جو سارے مکہ میں اپنے حسن اور شرافت میں ایک ہی ایک تھیں، اس لیے کہ ان کے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ایک ایسی مقدس ہستی آنے والی تھی، جس کی وجہ سے خدا تعالی نے یہ سارا عالم پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے ابھی تک کہیں بھی حضرت عبداللہ کا رشتہ منظور نہیں کیا تھا۔ اسی زمانے میں انہیں یمن کا سفر پیش آیا۔ حضرت عبد المطلب یمن میں جس آدمی کے یہاں ٹھہرے، وہ یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا۔ ایک دن وہ حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے، اے ابن ہاشم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بدن کا کچھ حصہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب کو بہت تعجب ہوا، مگر انہوں نے اجازت دے دی۔ اب اس یہودی نے ان کا بدن ٹٹولنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب اس کی نظر ناک پر پڑی تو اس نے جلدی سے دونوں نتنے دیکھے اور پکار اٹھا، مبارک ہو تمہیں ابن ہاشم، ایک طرف سے نبوت کا پتہ چلتا ہے اور دوسری طرف سے سلطنت اور بادشاہت کا۔ پھر اس نے کہا، آپ بنی زہرہ کے خاندان میں شادی بیاہ کا رشتہ پیدا کیجئے، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتے کرنے میں نبوت کے آثار ملتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب مکہ واپس آ گئے۔ اس وقت مکے کا ہر گھرانہ حضرت عبداللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حضرت عبد المطلب نے کسی کا رشتہ منظور کرنے سے پہلے یہ تحقیق کی کہ کیا بنی زہرہ کے خاندان میں کوئی نیک سیرت اور نیک صورت لڑکی ہے۔ اور پھر جیسے ہی انہیں حضرت آمنہ بنت وہاب کے متعلق معلوم ہوا، جو بے حد خوبصورت اور نیک سیرت تھی، ایک روز حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے لیے حضرت بی بی آمنہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے مدینہ تشریف لے گئے، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، جس پر حضرت بی بی آمنہ کے والد حضرت وہاب نے خوشی خوشی اپنی رضامندی دے دی اور نکاح کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت عبد المطلب جب اپنے لاڈلے بیٹے کو لے کر نکاح کے لیے یثرب یعنی مدینہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک یہودی عورت جس کا نام فاطمہ بنت مرہ تھا، جو تورات اور انجیل کا علم رکھتی تھی، اس نے حضرت عبداللہ کا نورانی چہرہ دیکھا اور انہیں اپنے پاس بلا کر کہنے لگی کہ اے نورانی شخصیت والے، کیا تم میرے ساتھ ایک رات گزارو گے، جس کے بدلے میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ نہیں، بالکل نہیں، میں ہرگز ایسا ناجائز کام نہیں کروں گا، اور اس عورت کی بات نہیں مانی اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ یثرب یعنی مدینہ پہنچ گئے، اور ایک خوبصورت مجلس میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا نکاح حضرت بی بی آمنہ بنت وہاب سے پڑھایا گیا۔ اس کے بعد خاندان بنی زہرہ کی بیٹی ہاشم کے سردار سے بیاہ کر آ گئی، اور اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رشتہ زوجیت میں جڑ گئے۔ شادی کے بعد جلد ہی حضرت بی بی آمنہ امید سے ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے حضرت بی بی آمنہ کے سپرد ہوا، تو اس کی اطلاع تمام کائنات کو ہوئی، اور سب نے ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دی کہ وہ وقت اب جلد ہی آنے والا ہے جب خطہ زمین نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہو جائے گا، کیونکہ حضرت بی بی آمنہ کے حمل میں وہ مبارک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کی آمد ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس مبارک رات تمام دنیا کے بت خود بخود ٹوٹ گئے اور گر گئے، ابلیس مردود کا تخت پلٹ گیا اور سارے ظالم بادشاہوں کے تخت بھی ٹوٹ گئے۔ پھر کچھ روز بعد جب حضرت عبداللہ مدینے سے مکہ واپس لوٹ رہے تھے، تو راستے میں انہیں پھر سے وہی یہودی عورت نے آواز لگائی اور پوچھا کہ اے عبداللہ، تم اتنے دن کہاں تھے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نکاح کے لیے مدینہ گیا تھا اور وہیں پر کچھ روز قیام کیا۔ تو اس عورت نے کہا، واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، اور نہ ہی میں نے آپ کو اس وقت کوئی گناہ کے لیے بلایا تھا، بلکہ میں نے اس وقت آپ کے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا جو ہماری کتابوں کے مطابق آنے والے نبی کا نور ہے، تو میں یہ چاہتی تھی کہ یہ نور مجھے مل جائے، لیکن اب تو وہ نور آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ نور اب آپ سے آپ کی بیوی حضرت آمنہ کے پاس منتقل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔
حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو اس روز سے ایک بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ دیتا اور ہر جگہ جہاں میں جاتی وہ میرے ساتھ چلتا، اور جب میں بکریوں کو چرانے جاتی تو راستے میں سارے پتھر اتنے نرم ہو جاتے کہ میرے پیروں کو ذرا بھی تکلیف محسوس نہ ہوتی، اور جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا اور میں بآسانی پانی نکال لیتی۔ اس زمانے میں مکے سے ایک تجارتی قافلہ ملک شام جانے والا تھا، اس کے ساتھ حضرت عبداللہ کا جانا بھی طے ہوا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنی نئی نویلی دلہن سے رخصت ہو کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ شام پہنچ کر قافلے نے لین دین کیا اور اس سے نمٹ کر واپس مکے کو روانہ ہوا، مگر خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو دوبارہ دیکھیں اور حضرت عبداللہ اپنی نئی نویلی دلہن سے پھر مل سکیں۔ جب یہ قافلہ یثرب پہنچا تو اچانک حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے اور پھر کچھ دن بعد یہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے رشتہ داروں نے انہیں یثرب کے قریب ابوا کے مقام پر دفن کر دیا۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو حضرت عبد المطلب کے ساتھ مکے کے ہر گھرانے نے حضرت عبداللہ کا ماتم کیا، مگر جس خدا نے یہ غم دیا تھا وہی اب حضرت عبد المطلب کے گھرانے کو اتنی بڑی نعمت دینے والا تھا جس کی خوشی دنیا کے ہر غم پر بھاری ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت بی بی آمینہ کے یہاں پیدائش کے دن قریب آ گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ سبھی کو بہت ساری معلومات حاصل ہو رہی ہوں گی، تو اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔